اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خوش خبری سنانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں یا پھر 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے معاملات میں اللہ سے ڈرتا رہے تو وہ جنت میں جائے گا. ناظرین کرام، آج موضوع بھی کچھ اسی قسم کا ہے اور میں چاہتا ہوں دنیا میں جہاں جہاں خواتین اس وقت ٹیلی ویژن اسکرینز کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور خواتین کے ساتھ ساتھ اگر ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے بیٹے وہ بھی اگر تشریف فرمائیں تو ضرور بیٹھیں، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں عورتوں کے مالی حقوق، اسلامی تعلیمات، آئین پاکستان اور معاشرتی رویے. بہت اہم ترین موضوع ہے ناظرین. بات یہ ہے کہ جب دنیا کے کسی مذہب میں، کسی تہذیب میں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، عورت کو گناہ کا سرچشمہ اور معصیت کا دروازہ اور پاپ کا مجسم سمجھا جاتا تھا، تو پھر کون سے مالی حقوق اور کاہے کے مالی حقوق؟ ناظرین، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دنیا کی زیادہ تر تہذیبوں میں اس عورت کی سماجی حیثیت کچھ نہ تھی، اسے حقیر و ذلیل نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اس کے معاشی و سیاسی حقوق نہیں تھے، وہ آزادانہ طریقے سے کوئی لین دین نہیں کر سکتی تھی، وہ باپ کی، پھر شوہر کی اور اس کے بعد اولاد نرینہ کی تابع اور محکوم تھی. معاشرے میں لڑکیوں کی حیثیت منقولہ جائیداد سے زیادہ نہیں تھی. ناظرین، اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں تھی اور نہ ہی اسے کسی کو مطلب جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ کسی پر کوئی دسترس تھی یا کوئی اختیار تھا، یعنی کوئی اقتدار اس کے پاس نہیں تھا، یہاں تک کہ اسے فریاد کرنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا. اس کی ایک مثال ناظرین قدیم متمدن روم میں جاری شادی کے طریقے سے ذرا سمجھ لیں. بڑی ایسی مثال ہے کہ آپ کو بات میں نہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہاں شادی کے وقت مرد اپنے لیے لڑکیوں کو عام اشیاء کی طرح خرید کر لاتا اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ 5 گواہوں کے ساتھ وہ ایک ترازو لے کر بیٹھ جاتا اور لڑکی کے بارے میں اعلان کرتا کہ یہ میری ملک ہے، میں نے اس کو ترازو اور سکوں کے ذریعے خریدا ہے. اور اس تقریب کے بعد لڑکی اس کی زر خرید غلام کی طرح ایک جائیداد تصور کی جاتی تھی. اس سے پہلے ناظرین عربوں کی نظر میں تو عورت خود مال کی حیثیت رکھتی تھی کہ جسے وراثت کے طور پر تقسیم کر دیا جاتا تھا. مننے والے کی میراث صرف طاقتور مردوں کو ملتی تھی اور نابالغ بچے اور عورتیں اس سے مکمل طور پر محروم ہو جایا کرتے تھے. برطانیہ میں تو ناظرین ماضی قریب تک لڑکی شادی ہونے کے بعد اپنی ہستی جو ہے کھو دیا کرتی تھی. قانون کے مطابق وہ کسی جائیداد کی مالک نہیں بن سکتی تھی، یہاں تک کہ بیوی کی کمائی اور تنخواہ بھی خاوند کی ہو جایا کرتی تھی. جو حق اسلام نے عورت کو آج سے 1400 سال پہلے یا 1450 برس پہلے دیا ناظرین، برطانیہ نے یہی حق عورت کو 1830 میں آ کر دیا.
برطانیہ کے ولی عہد شہزادہ چارلس آکسفورڈ کے اسلامک سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ چند دہائی قبل تک میری دادی کو بھی جو حقوق حاصل نہیں تھے، اسلام 1400 سال پہلے وہ تمام حقوق عورتوں کو عطا کر چکا ہے۔ اسلام کے سوا ناظرین دنیا کے باقی تمام سماجوں اور نظاموں نے عورت کو معاشی حیثیت کو یعنی مکمل طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ کمزور کر کے رکھا تھا، اور پھر معاشی کمزوری، اس کی بے بسی، مظلومیت اور بے چارگی جو ہے وہ مکمل طور پہ معاشرے کے اندر آیا تھی۔ اس مظلومیت کا جدید مغربی تہذیب نے اس طرح مداوع کیا کہ عورت کو گھر سے باہر نکال کر فیکٹریوں اور اداروں میں کام پر لگا دیا۔ اس طرح اس کا گھر سے باہر نکل کر کمانا دوسری بے حد خرابیوں کا باعث بن گیا۔ اسلامی نظام میں ناظرین عورت منقولہ جائیداد نہیں بلکہ خود جائیداد کی مالک ہے۔ انہیں اپنی ملکیت اور دولت سے مفید کام سر انجام دینے، اس کو ہبہ کرنے اور وقف کرنے کا بھی حق حاصل ہے، یعنی جس معاشی تنگی کی وجہ سے وہ غلام بن کر رہتی ہے، اسلام نے اس کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے۔ اسلام عورت کو ماں، بیٹی، بہن، بیوی، پوتی، دادی تمام حیثیتوں میں وراثت کے حقوق عطا کرتا ہے، اور وہ اپنے مال کی خود مالک و مختار ہوتی ہے۔ ایک عورت کی معاشی کفالت کی تمام ذمہ داریاں ایک مرد کے کندھوں پر رکھتا ہے تاکہ وہ قسم معاش پر مجبور نہ ہو۔ ایون خاندان کی معاشی کفالت کا ذمہ دار بھی ایک مرد ہی کو ٹھہراتا ہے۔ عورت پر کسی قسم کے اخراجات کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ عورت کو اپنی جائیداد میں تصرف کا پورا حق حاصل ہے۔ نہ اس کا باپ بلا اجازت اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے، اور نہ شوہر اور نہ اس کا بیٹا، یعنی اسے مردوں سے بڑھ کر نہ صرف عزت دی گئی بلکہ مرد کی صورت مختلف رشتوں کی طرف سے ملنے والی مالی حقوق بھی ایک عورت کی نظر کیے گئے۔ یہ میرا آپ کا اسلام ہے ناظرین، یہ ہے ایکچول اسلام جو صحیح طور سے عورت کی نمائندگی کرتا ہے۔ سلامت رہیں وہ لوگ جو آگے بڑھ کر عورت کے مالی حقوق ادا کرتے ہیں، مگر صدحیف ہے ان تمام لوگوں پہ۔ بڑی توجہ سے سنیے گا میری بات کو کہ جو آج بھی مہر کی رقم کھا جانا اچھا تصور کرتے ہیں، عورت کی وراثت کو غصب کر لینا، اس پہ جو ہے قابض ہو جانا اچھا تصور کرتے ہیں، وراثت کا حق بخشوا دینا، لڑکیوں کی شادی نہ کرنا یا کرنا تو قرآن سے شادی کر دینا تاکہ جائیداد خاندانی میں رہے یا ہمارے پاس رہے اور باہر نہ جائے، بہن کو زبردستی بھائیوں کے حق میں جائیداد سے دستبردار کرا لینا، یہ بہت عام سی باتیں ہیں ناظرین اس معاشرے کے اندر۔ آپ آج بھی انٹیریئر پنجاب میں چلے جائیے، انٹیریئر سندھ میں چلے جائیے، وہ جو فیوڈل لارڈز ہیں آج بھی وہی مینٹالٹی ہے کہ جائیداد ہمارے پاس ہی رہنی چاہیے، باہر نہ جائے۔ قرآن سے شادی کے نام پر ناظرین لڑکی کا جو ہے وہ شادی جو ہے قرآن سے کرا دینا اور جائیداد اپنے پاس رکھ لینا، نکاح کا حق بخشوا لینا تاکہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جائے، اس طرح لڑکی کی تمام عمر مایوسانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یعنی جاگیردار گھرانوں میں لڑکیوں کی شادیاں ان کے چچا یا تایازاد کے ساتھ صرف اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جائیداد یا زمین خاندان سے باہر نہ جائے، اور آخر میں وہ جہیز کے نام پر جو کچھ بھی دیا جاتا ہے یہ کہہ کر ودا کر دیا جاتا ہے کہ اب وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آج بنیادی طور پر ناظرین اسی موضوع پر ہمیں سوچنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں، کیا ہم ہیں، اور کل بروز محشر ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ آئیے 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان میں ناظرین گفتگو سے قبل میں ایک بات آپ سے اور عرض کروں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس لیے بھی رہنا ہے کہ آج آپ کو یہ پتہ چلے گا بنیادی طور پہ کہ ایک ماں، بیٹی، بہن، بیوی کے حق کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، ایک مطلقہ عورت کے حقوق کیا ہیں اور ایک بیوہ کے حقوق کیا ہیں۔ ممتاز عالم دین آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز دانشور کمشنر پنجاب ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب رائے منظور ناصر صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائیں ممتاز عالم دین جناب سید عتیق الرحمان بخاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، بنیادی طور پہ سب سے پہلے بتائیے کہ اسلام ماں، بیٹی، بہن، بیوی کے جو مالی حقوق ہیں اس حوالے سے کیا کہتا ہے، اور جو بیوہ اور مطلقہ خواتین ہیں اس حوالے سے بھی بتائیے کہ اسلام ایکچولی ان کی کس انداز سے نمائندگی کرتا ہے مالی حقوق کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ نے اپنے انٹرویو میں اپنے ابتدائیہ میں بڑے خوبصورت انداز میں تمام پہلوؤں کا جزاک اللہ جائزہ پیش کر دیا۔ میں اپنی گفتگو اس دعائیہ اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ الہی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو دین داری دے۔ واہ سبحان۔
الہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دین داری دے، الہی نئی پود کو فضل بہاری دے، سبحان بچا لے مومنہ کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا اس شمع کو باد فنا کی چیرہ دستی۔ آہا، اسلام انسانیت کا دین ہے۔ اس نے جہاں مرد کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ نے تمہیں زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، تو ساتھ ہی عورت کا بھی ذکر کر دیا، خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں صرف ایک مرد سے نہیں پیدا کیا بلکہ اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے۔ تو اسلام جس طرح انسانی زندگی میں عورت کو مرتبہ و مقام عطا کرتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر عورت کو عطا کرتا ہے۔ یہ تصور جو زمانہ جاہلیت میں تھا کہ معاذ اللہ معاشرے کی ساری نحوستیں عورت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اسلام نے آ کر اس عورت کو ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے وہ مرتبہ و مقام عطا کر دیا کہ آج بھی جو دینی باتیں جانتا ہے، جس کو اسلام سے جنہیں صاحب، ایک تو بڑی دردمندی کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو زندگی کا ہدف نہیں دیا۔ ہم یہ بھول گئے کہ کسی قوم کی سربلندی عورتوں کی بنا پر ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ عورت اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، تبھی کوئی اچھی نسل وجود میں آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے ہم غفلت میں پڑ گئے۔ بہر کیف آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام عورت کو مالی طور پر کیا حقوق دیتا ہے، تو یہ بتائیے ماں بیٹی بہن بیوی یہ جو رشتے ہیں ان کو کس طرح سے حقوق دیتا ہے مالی طور پر، یہ بتائیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سب سے پہلے تو ماں کو بلند درجہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو اس میں سب سے اہم حق مہر ایک رکن کی حیثیت سے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نکاح ایجاب و قبول سے ہو رہا ہے، وہاں زبردستی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ وہاں پر قرآن کریم نے کہا کہ اگر تم نے کسی عورت کو قنطار حق مہر دیا ہے، قنطار کہتے ہیں کہ بیل کی کھال کو سونے سے بھر دیں، جتنا سونا اس میں، اس کو ڈھیر مال کہا جاتا ہے، تو فلا تاخذوا منھا، تو تم اس سے لے نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے اسلام جب ایک خاندان کی بنیاد رکھتا ہے تو اس میں عورت کو اس مقام پر کھڑا کر دیتا ہے کہ اس کے لیے اتنا حق مہر ہو تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو، اور پھر شوہر پر ذمہ داری عائد کی جاتی ہے کہ اس کا لباس، اس کی رہائش، اس کی خوراک سب تیرے ذمہ ہے۔ ٹھیک۔ عورت کا کام ہے گھر کے حالات کو بہتر رکھنا، سکون دینا، اور اسی طرح جب بیٹی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری بھی باپ پر آتی ہے۔ ٹھیک، یعنی اس کا نان و نفقہ، اس کی تعلیم و تربیت، تمام تر ذمہ داریاں باپ ادا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس نے اگر اسے کتنا ہی حق مہر دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، وہ اس کی ملکیت رہے گا۔ اور اسی طرح جب عورت جس کو طلاق دی جا رہی ہے، اسلام نے کہا کہ اگر وہ تمہارا بچہ اٹھائے ہوئے ہے تو بچے کے جنم دینے تک اس کی تمام تر ذمہ داری بھی تمہارے ذمہ ہے، اور بچہ جنم دینے کے بعد اگر اس کو وہ دودھ پلائے گی، اس کی دیکھ بھال کرے گی، تو اس کا بھی تمام تر خرچہ شوہر کے ذمہ ہوگا، وہ اس کو وہاں سے نکال نہیں سکے۔ پروفیسر صاحب اس بات کو کنٹینیو کریں گے، بلکہ علامہ صاحب جب میں آپ کی طرف آؤں گا یہیں سے ہم کنیکٹیوٹی جوڑیں گے کہ اسلام بنیادی طور پر جو مالی حقوق دے رہا ہے ان سارے رشتوں کو، اس میں ذرا میں آپ سے بھی چاہوں گا سمجھنا مزید اس کے آگے کی بات، لیکن اس میں جو اور بہت سی باتیں ہیں جو بھیانک باتیں آج معاشرے میں ہو رہی ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ آپ سے کلام کروائیں گے۔ لیکن رائے صاحب اب ذرا یہ بتائیے، آپ چونکہ ظاہر ایک آفیشیل پوسٹ پہ ہیں اور آپ کے سامنے صبح و شام واقعات آتے ہیں، عجیب عجیب واقعات آتے ہیں، نان و نفقے کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، مہر نہ دینے کے مسائل ہیں، جہیز جو ہے وہ اپنا دیا وراثت کے پیسے کھا گئے، جیسے کہ میں نے انٹرو میں ساری باتیں بتائیں۔ ذرا اس بارے میں بتائیے، پریکٹیکل جو آپ کے سامنے کیسز آ رہے ہیں وہ لوگوں کو بتائیے کہ ہو کیا رہا ہے معاشرے کے اندر۔ بہت شکریہ جناب۔ اچھا، یہ میرا اتفاق کی بات ہے کہ پسندیدہ موضوع بھی ہے، کیونکہ یہ اب یہ عورت مارچ کے ساتھ جب اس کو ہم جوڑتے ہیں نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ایسی بات ہے نا، جیسے آپ ہمارے سامنے 2 جگ پانی کے بھر کے رکھ دیں
اور ہم کہیں ہم جلوس نکالتے ہیں کہ ہمیں پانی پینا ہے، تو یا سمندر کے کنارے بٹھا دیں پھر بھی کہیں جی جلوس نکالتا ہے. یہ نری جہالت ہے. یعنی لوگوں کو یہ اللہ کرے بہت ایجوکیشن ہوگی آج کے پروگرام کے حوالے سے. اچھا پریکٹیکلی اس طرح سے ہے کہ جو ابھی پروفیسر صاحب شعر پڑھ رہے تھے نا خواتین کے لیے جہاں سے انہوں نے شروع کیا، میں کہتا ہوں کہ اللہ وہ ہدایت ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ ہم نے یہ کرنا ہے نا سارا. میری بیٹی ہے تو اس کو میں نے اسکول چھوڑنا ہے، بیٹی خود تو نہیں نا اسکول جا سکتی، اور یہ میرا چوائس ہے کہ میں نے کیسے اسکول میں چھوڑنا ہے، یہ میرا چوائس ہے کہ وہ لباس کیسے پہنے گی، میں فیصلہ کروں گا نا، میں بڑا ہوں، میں باپ ہوں. اچھا یہ ہدایت تو ہمیں آنی چاہیے. اب پریکٹیکلی بالکل وہی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے. اچھا یہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا فیوڈلز، آپ مجھے کوئی ایک فیوڈل بتا دیں جو ان پڑھ ہو. یہ سارے انگلش بولتے ہیں، یہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آتے ہیں، یہ کیمبرج میں جاتے ہیں. مطلب آپ کسی ایک کا بتا دیں، یہ وزیر شزیر بنتے ہیں، ہم سے بہتر انگریزی بولتے ہیں. اچھا اصل یہ چونکہ وہیں سے پڑھ کے آتے ہیں نا تو مائنڈ سیٹ بھی وہی ہے نا، وہاں سے مسز کا مائنڈ سیٹ تو وہیں سے ملا تھا نا. ان کا کوئی بھی مائنڈ سیٹ نہیں ہے، نہ یہ ادھر کے ہے نہ یہ ادھر کے ہے. نہ یہ اسلام کا صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر چیز اپنے گلے لگا کے رکھیں. اچھا اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا کچھ ایون پارلیمنٹیرینز خواتین این جی او ٹائپ کے نام پہ کہ جی وہ برابری ہونی چاہیے، وہ جو وراثت کا ہے کہ بیٹی کا آدھا حق ہے اور بیٹے کا پورا ہے کہ برابر ہونا چاہیے. بھائی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ حصے تو اللہ نے قرآن میں دیکھیں اللہ نے نماز کی رکعتیں درج نہیں کی. حالانکہ نماز کا 700 دفعہ ذکر فرمایا، پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن رکعتیں نہیں لکھی کہ زور کی 4 اور عصر کی فلاں اور مغرب کی. لیکن وراثت کا لکھا، وراثت کا تفصیل کے ساتھ لکھا. یہ قرآن کی آیت سے نص سے قطعی. اور وراثت عورت کی لکھی ہوئی ہے، مرد کی تو لکھی نہیں ہے. پروفیسر صاحب میری تصحیح فرما دیں. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ بیٹی کی عورت کی اتنی ہے، مرد کا اس سے اساس بنا کے کہا گیا اس سے 2 گنا. ٹھیک ہے، یعنی بیسک عورت کا کہا گیا کہ یہ تو انشور کرے نا ہر صورت میں. اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو وہی رہا ہے جو آپ نے بتایا جی قرآن سے شادی کر دیں، یا یہ ہے کہ دیکھیں جی باپ فوت ہو گیا ہے، اب اس جو ایفیلیشن بیٹی کی ہے نا باپ کے ساتھ وہ بیٹے کی نہیں ہے. یہ پکی بات ہے، مطلب قدرتی اللہ تعالیٰ کے کوئی ایسا قانون ہے کہ بیٹی کی زیادہ محبت ہوتی ہے والدین کے ساتھ. اچھا اس کو ایک تو غم پہلے سے دیکھیں نا، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اور 7 بھائی جو ہے نا وہ سارے اکٹھے ہو کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فوراً بیان تو دیں. انہوں نے پٹواری بلایا ہوا ہے درست کہ جی یہ ہمارے جب تک آپ نہیں کریں گی. پھر یہ ہوگا کہ دیکھیں جی آپ کا یہ جو میکا ہے نا پھر یہ تو دروازہ بند ہو جائے گا. اتنا سوشل پریشر ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں. میرے پاس بے شمار کیسز آتے ہیں، ایز اسسٹنٹ کمشنر، ایز اے ڈپٹی کمشنر ہمارے پاس یہ کیسز آیا کرتے تھے. میں نے خود اپنی عدالتوں میں، لیکن میں پہلے سے نا ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کی ٹلٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ہمدردی کس سائڈ پہ ہے. درست. اچھا وہ کیس کو بھی بڑا پکا کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے. کھاریاں میں کیس میرے پاس آیا. اچھا وہ بہنوں نے دعویٰ کر دیا جی کہ جب ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تھے تو انہوں نے ہم سے وہ انتقال کروا لیا تھا بھائیوں نے. اچھا یہ وہی سچویشن جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا اس میں اب ہوتا یہ ہے کہ نارملی بہنیں بیچاری تو نہیں کرتی، جب بہنوں کی اولاد جوان ہو جاتی ہے اور وہ ماموں کے ساتھ تھوڑا ہوتا ہے نا ان کا ربنگ دا شولڈرز، تو وہ پھر بعض اوقات وہاں سے پریشر آتا ہے ماں کے اوپر کہ جی آپ نے کیوں حق چھوڑا. خیر نہیں وہ کیس ہو گیا. اچھا انہوں نے بھی کام پکا کرایا ہوتا ہے کہ نارملی یہ گفٹ نہیں کراتے، یہ تھوڑی بہت فیس دے کے کہتے ہیں کہ ہم نے خریدی ہے. یعنی جو پکے کھلاڑی ہیں پھر وہ یہ کام کرتے ہیں جی ہم تو خریدی ہے بہن کی، تھوڑی سی انتقال کی فیس. اچھا پہلے انتقال کی فیس بھی دیہاتی علاقے میں بے شک آپ 2 روپے دے دیں وہ اس سے ہو جاتا تھا. یہ میں نے ہی صحیح کروائی ہے کہ کچھ فیس دینی پڑے گی. ٹھیک. اچھا اس کا اب یہ ہے کہ جب میں نے غور کیا کہ مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا، لیکن مجھے پکا پتا تھا اور میں نے معلومات لی کہ یہ ہوئی زیادتی ہوئی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے فضل یہ کیا کہ ان 4 بہنوں میں سے ایک بہن وہ نکل آئی کہ جب ان کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس لڑکی کی عمر 16 سال تھی اور وہ نابالغ تھی، اور اس کا کوئی انہوں نے سکسیشن اچھا اس عمر میں کر لیا تھا، اس عمر میں کر لیا اور وہ کر نہیں سکتے تھے. وہ نقطہ ایک پکڑا اور وہ سارے انتقال ہم نے ریورس کیا. آئے دن یہ رویے جو ہے نا ہمارے اس میں قانون سازی. اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں ایک سیمپل کیس ہے، یہ عمومی طور پہ معاشرے کا رویہ بن گیا ہے. ایسے ہی بالکل ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بڑی بڑی ہماری گفتگو جب ہوگی وہ اسلام پہ، قرآن پہ. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مغرب اور نان مغرب، بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا اب یہ اگر لاؤڈ سپیکر کو آپ اپنی زندگی سے خارج کر دیں، آج سے دیکھیں نا یہ تو 117 سال پہلے جہاز آیا، بجلی کب آئی، ریلوے کب آئی، یہ 100-150 سال کی کہانی ہے. یہ جو اسلام پھیلا ہے اس علاقے میں جدھر ہم بیٹھے ہیں، کروڑوں لوگ آج مسلمان ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں. تو ہمارے مولوی صاحب کو کہیں کہ لاؤڈ سپیکر کے بغیر کو 2 بندے اسلام قبول کر کے بتا دیں. یہ کریکٹر سے پھیلا ہے، عمل سے. واہ. جب آپ عمل کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کو دیکھ کے ہی آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں. تقریر سے پھیلتا ہوتا تو یقین کرے آج کل پوری دنیا، امریکہ تک لوگ مسلمان ہوتے. عمل ہمارا اتنا کمزور ہے کہ شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ ہمارے پاس ہدایت کی کتاب ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں. اب یہ جو دیکھیں نا حدیث آپ نے، اچھا آپ جب انٹرو دے رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ انجانے میں بات کر آپ نے کہا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آپ کی انگلیاں ہوئی.
وہ بالکل حدیث کی آپ کا دماغ کام کر رہا تھا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش کی 3 کی 2 کی اور ان کی پھر تعلیم و تربیت کی اور شادی کی, وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا, یہ 2 انگلیاں جوڑی, اور یہی آپ کر رہے تھے. اچھا, اب اتنی بڑی فضیلتیں بھی اللہ نے ہمیں دی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں, دیکھا نا کوئی دہریہ بھی ہوگا بیوی بچوں کو مارے گا تو نہیں نا. صحیح. اسلام کا کمال دیکھیں, فرمایا وہ تمہارا صدقہ ہے, اپنے خاندان پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. اللہ نے اپنی محبت کی جو دلیل دینی تھی وہ ماں سے دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. جو اسلام نے عورت کو عظمت دی ہے, لیکن مصیبت تو آگے وہی ہے کہ ہم نے جو اس کا وہ پریکٹیکل کر رہے ہیں وہ بہت غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے, بات آگے بڑھاتے ہیں. اب ذرا علامہ صاحب بتائیے, جو ڈسکنٹینیو ہوئی تھی بات کہ اسلام بنیادی طور پر دیکھیں ایک عورت جو کہ منقولہ جائیداد سمجھ کر منتقل ہو جاتی تھی اولادوں کے اندر, جسے دیگر مذاہب میں کہیں منوس کہا جا رہا ہے, کہیں اسے جو ڈیول کہا جا رہا ہے, یعنی اس کی کوئی اسٹیٹس ہی نہیں تھا نا. ایک دم اس کو ریویم کر دیا, ایک دم اس کو جو ہے وہ اپنا ریفربش کر دیا, اور عورت کو بتایا کہ تمہارا مقام یہ ہے. مرد کی ذمہ داری ڈالی, اب ماں ہے تو نان نفقہ دینا ہے, بیٹی ہے تو تربیت کرنی ہے, تعلیم دینی ہے, نکاح کرنا ہے, بیوی ہے تو نان نفقہ دینا ہے, خیال کرنا ہے. تو ایکسپینشنز ہوتی چلی گئیں. ذرا وہیں سے کنٹینیو کریں. بعض ذرا لوگوں کو بتائیے صاحب کہ اسلام ایکچولی یہ کہہ رہا ہے وراثت یہ ہے, یا اگر ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کا مالی حق یہ ہے, مطلقہ ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, یہ دین اسلام حقیقی معنوں میں دین کریم ہے, اور اگر ہم اس کو اس لحاظ سے دیکھیں تو دین اسلام کی پہلی نصرت بھی اللہ پاک نے ایک عورت کے ذریعے ہی کروائی ہے. سبحان اللہ. وہ مالی اعتبار سے ہو, وہ الفاظی اعتبار سے ہو, وہ آئلی اعتبار سے ہو, جس مرضی اعتبار سے ہو. اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ساری روایات کے ساتھ جب پریکٹیکل دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو جو زوجہ اول ہیں ان کو ملکۃ العرب کا اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال تھا کہ آپ یہ اعلان فرماتی ہیں کہ جو میرا دو عالم کے شاہ کے ساتھ رشتہ جوڑ دے گا میں اسے اتنی پراپرٹی یمن میں دوں گی کہ وہ کفایت کر جائے گا, مطلب اس شہزادے کے برابر, ٹاپ امپورٹر ٹاپ ایکسپورٹر. جی ایسے. اور اس کے بعد اگر آپ آ کے دیکھیں تو آپ کی جو زوجہ ثانیہ ام المومنین حضرت سودا بنت زما کی ذات والا اعتبار ہے, آپ لیدر مرچنٹ تھیں. اب آپ دیکھیے یہ کیسا کام ہے. میں چاہوں گا کہ آج یہ پیغام صرف اور صرف مردوں کے لیے نہ ہو, ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہو کہ یہ کیسا پیغام ہے کہ لیدر مرچنٹ ہے اور یہ کام کیسا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے جسم سے, اس کے لباس سے ایک خاص قسم کی سمیل ہر وقت آتی ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ سودا بنت زما کے بستر سے مجھے سکون ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صفائی کا, اپنی نظافت کا اتنا انتظام فرماتی کہ دو عالم کے شاہ کی مال کے ساتھ خدمت بھی کیا کرتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رہنے سہنے کا مکمل خیال بھی رکھا کرتی. اس زمانے میں اس طرح کے کیمیکلز اور اس طرح کی جدید چیزیں موجود نہیں تھے, اس کے باوجود اس زمانے میں ایمان کا جو عروج تھا نا وہ ہر لحاظ سے بڑا والا تھا. لیکن آج کی کیفیت وہی ہے, وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, میر کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. اب حقیقت میں جو حقوق ہیں وہ بتائیے ذرا. جی میں یہی عرض کروں گا. اب ہم عورت کو سب سے پہلے ایک بیٹی کے روپ میں دیکھتے ہیں کہ بیٹی اسلام سے پہلے زندہ دفن کی جاتی تھی, اور اس وقت میں جناب فاطمہ الزہرا کے بابا نے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور صرف ایسے نہیں کہا, قرآن پاک میں سورۃ النساء نازل کر کے, سورۃ النساء میں پورا رکوع نازل کر کے احکام الحاکمین نے بتا دیا. اور جس طرح مجھ سے پہلے رائے صاحب کہہ رہے تھے کہ بیٹی کو بنیاد بنایا کہ اتنا حصہ بیٹی کو ملے گا اور اس حصے سے دگنا بیٹے کو ملے گا. مطلب اگر ایک باپ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنی وراثت میں 2 لاکھ روپے چھوڑ کے جاتا ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے, اسلام کے سمپل کلیے کے مطابق دونوں بیٹوں کو 80-80 ہزار اور بیٹی کو بھی 40 ہزار ملے گا. یہ پہلے وہ بیٹی تھی جو بازار میں بک جایا کرتی تھی, یہ پہلے وہ بیٹی تھی جس کا کوئی کردار نہیں ہوا کرتا تھا. بیٹی کے اعتبار سے تو اس طرح ہے. اگر وہ اس کی تعلیم و تربیت, اس کے سارے اخراجات نکاح, وہ تو سارے کرنے ہیں نا. وہ تو دیکھیے کسی کی جنت کی ضمانت کسی طریقے سے ہے, لیکن وہ خوش قسمت ترین باپ ہے جس کو اللہ بیٹیاں بھی دے اور وہ ان کا ہر اعتبار سے, ہر لحاظ سے ان کا اہتمام بھی کرے, تربیت بھی کرے, تو اس کی جنت کی ضمانت دو عالم کے والی خود عطا فرما رہے ہیں. اچھا, اب اگر ہم ماں دیکھتے ہیں, ایک تو قدموں کے نیچے جنت عطا فرمائی ہے, اور پھر اس کے بعد ماں کو بھی وراثت میں حق دیا ہے کہ 6واں حصہ آپ نے اپنی ماں کو دینا ہے. مطلب یہ کہ اگر بیٹا 2 لاکھ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے تو 33,333 روپے اس کی ماں کو بھی ملیں گے. یہ اللہ پاک نے اعزاز اور اکرام عطا فرمایا ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیوی ہے
تو بیوی کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ 8 حصے کیجئے، ان میں سے 1 حصہ بیوی کو عطا کیجئے. ٹھیک ہے. پہلے یہ ساری چیزیں نحوست پر مبنی ہوا کرتی تھی، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان ساری چیزوں کو دیکھا تو سب سے زیادہ، پھر میں رائے صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، کہ یہ اخلاق سے پھیلا، یہ کردار سے پھیلا، یہ پاور شیئرنگ سے پھیلا، یہ حق دینے سے پھیلا. پھر ہی تو عمارہ کی مثالیں سامنے آتی ہیں، پھر ہی عامر کی مثالیں سامنے آتی ہیں، پھر ہی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی بیٹیوں نے ہر محاذ پر جا کے اپنے دین کا دفاع کیا. اچھا، اب اگر وہ بیوہ ہو جائے مثال کے طور پر، پھر اس کا کیا حق ہوگا؟ اگر بیوہ ہوگی تو پھر بھی اس کو اسی طرح ہی حق ملے گا. ٹھیک. اور اگر وہ مطلقہ ہو جاتا ہے تو پھر مطلقہ ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں، مطلقہ ہو جائے گی اور طلاق کے دورانیے کے درمیان اس کا خاوند چلا جاتا ہے تو پھر تو حق ملتا ہے، اور وگرنہ بصورت دیگر کیونکہ وہ اس سے نکل جاتی ہے تو وہ ایک جو اس نے اس کے ساتھ مہر کا پورا طریقہ طے کیا ہوا ہے اسے وہ اس کو ادا کرنا ہوگا. اچھا، یہ جو مطلقاً حقوق اسلام دے رہا ہے، ایک ماں کو، ایک بیٹی کو، ایک بہن کو، ایک بیوی کو، یا مثال کے طور پہ آپ نے سمجھ لیجئے نان و نفقہ جو ہے ساری ذمہ داری اور مرد کی آ جاتی ہے. جہیز کی صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ مثال کے طور پہ میں نے جو ہے وہ اپنا وراثت یعنی وراثت دے دی ہے، تو اس صورت میں پھر کیا شکل بنے گی؟ دیکھیں، یہ کسی صورت بھی پسندیدہ نہیں ہے. آپ نے اگر اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے تو اسے تحفے پر رکھیں، آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا اسے محبت پر رکھیں. کسی صورت بھی جہیز کے ساتھ آپ اس کو وراثت سے فارغ نہیں کر سکتے. یہ ایک شرعی حق ہے. تو آج ہمارے یہاں تو ہو ہی رہا ہے، بہت سی جگہوں پہ نظر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اگر اس طرح ہوتا ہے، اور یہ آپ کی بات درست ہے، بہت زیادہ جگہوں پر یہ چیز ہوتی ہے. کسی صورت بھی آپ بیٹی کو، اگر آپ نے بیٹی کو جہیز ہی دینا ہے تو اس کے حصے کی جو زمین بنتی ہے وہ جہیز میں دینا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اسے جہیز ہی دینا ہے تو مکان میں سے اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ جہیز میں دینا. آپ چند ٹکے جہیز میں دے کے اس کی پوری وراثت کا حق، اور عموماً بھائی بھی ایسے کر رہے ہیں، باپ بھی ایسے کر رہے ہیں، خاندانوں کے باہر یہ چیزیں نہ جائیں، یہ بھی ایسے ہو رہا ہے. یہ صراحتاً شعائر اسلام کے خلاف ہے. اگر ہم نے ان ساری چیزوں کو دین اسلام کی مطابقت سے کرنا ہے تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سید نادر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کاظمی صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں سید ناظر کاظمی لاہور سے بول رہا ہوں. جناب فرمائیں. میرا سوال یہ ہے سبھی حضرات سے کہ اگر ایک شخص کی موجودگی میں اس کی اولاد فوت ہو جائے، ٹھیک ہے، بیٹی یا بیٹا، ٹھیک ہے، تو کیا نواسے اور پوتوں کو جائیداد اس کی تقسیم ہوگی؟ بالکل ٹھیک. بالکل آپ کو بتاتے ہیں جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. طارق محمود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میرا یہ سوال ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر سکتا ہے بچوں میں؟ زندگی میں وراثت بالکل آپ کو بتاتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں. ایک مختصر سا وقفہ تو کیا ہے بلکہ ایک ربط ہے درود پاک کا سرکار علیہ السلام سے، لیکن اس ربط سے پہلے ایک ربط کالر کا شامل کر لیتے ہیں. محمد رجب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رجب صاحب ملتان سے کال کر رہے ہیں، فرمائیے. جی ملتان سے بات کر رہے ہیں. سر میرا نام ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میرے سسرال نے مکان دیا تھا بطور جہیز. ٹھیک ہے سر، آج سے 14-15 سال پہلے کی بات ہے. بطور جہیز دیا تھا؟ ہاں بطور جہیز دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس مجھے خود بلوا کہا تھا کہ ہم آپ کو یہ پیسے دیں یا ہم جہیز دیں یا کچھ. اب یہ ہوا ہے کہ نا اب انہوں نے نا پیسے بڑھ گئے تھے. اس ٹائم 18,000 روپے مرلہ زمین تھی، اب 4.5 لاکھ روپے مرلہ کی. تو انہوں نے باروں بار میرے سے اپنا بیچ دیا. یہ میرا ہاں جی بیچ دیا ہمارا یعنی کہ مکان 12-13 لاکھ میں. تو اب ہم بہت پریشان ہیں. میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کو بھی کہہ رہے ہیں، بار بار فون آتے ہیں باہر سے. بالکل ٹھیک. آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. آئیے مل کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر جب میں لوٹوں گا تو گفتگو کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بنیادی طور پہ آج ہمیں ہمارے معاشرے میں جو رویے ہم نے اختیار کیے ہیں اس کو تبدیل کیسے کرنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم و
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا موضوع بڑا اہم ترین موضوع ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ دنیا میں جہاں موجود ہیں اس وقت یقیناً ہمارے ساتھ انگیج ہوں گے، کیونکہ عورتوں کے مالی حقوق کے بڑے مسائل اور اسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان کی تو ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک قبضہ گروپ کی طرح جو ہے اپنے ہی بچوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی وراثت کے پیسے کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. تو معاشرتی رویوں پہ ایک بار پھر گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ویسا بھی بتائیے، جو سوال آیا کہ اولاد اگر فوت ہو جائے تو پوتے پوتی اور نواسے نواسی جو ہیں کیا ان کو ورثہ جائے گا؟ اب اس ضمن میں اسلامی تعلیمات تو یہ ہیں کہ ایک اصول وضع کر دیا گیا کہ قریب کے ہوتے ہوئے بعید حقدار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اب کچھ ایک بیٹا موجود ہے، اس کی اولاد بھی موجود ہے، دوسرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کی اولاد موجود ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جو بیٹا موجود ہے وہ اس میں حقدار ہوگا. ٹھیک ہے. پوتا جو ہے اس کے لیے اگر دادا چاہے تو اس کو تیسرے حصے میں وصیت کر سکتا ہے، یہ شریعت نے اجازت دی. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد وہ جو پوتا ہے اس کو اپنے والد کی جائیداد سے بھی تو حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. اس لیے وہ کہنا کہ حق اس کا ختم کر دیا گیا، یہ ہماری سوچ ہے. نواسے نواسی، جی ہاں، نواسے نواسیوں کا بھی یہی حال ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اگر قریب کے ہوتے ہوئے بعید کو حق نہیں دیا جائے گا، صرف یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں تیسرے حصے مال میں وصیت کرنے کا اختیار دیا ہے، آپ وصیت کر جائیں کہ اس میں سے تیسرا حصہ میرے ان پوتوں نواسوں کو دے دیا جائے. دوسرے سوال پہ آنے سے قبل جی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل قرآن حدیث کے مطابق یہی ہے کہ اس کا جواب ہے نو. یعنی اگر دو بھائی ہیں اور ایک کی مطلب باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے باپ کے ہوتے ہوئے، تو اس کی اولاد کو دادے کی وراثت میں سے نہیں ملے گا. قرآن حدیث یہی کہتا ہے. قرآن حدیث یہی کہتا ہے. لیکن ہمارے جو مسلم فیملی آرڈیننس ہیں جو ایوب خان کے دور میں بنے، جو قوانین ابھی ہمارے آئلی قوانین جسے ہم کہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ملے گا. اب یہ واضح طور پہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. اور جیسے کہ آئین پاکستان کا آپ نے حوالہ دیا، ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون اسلام قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. یہ واضح اس کی مثال ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. Therefore یہ تو میرا آج کے اس پروگرام کے حوالے سے پوری قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے اس کو تبدیل کریں. سر میں قطع کلام کی معذرت، آپ جو بات فرما رہے ہیں میں تو آج صبح سے اپنا سر پیٹ رہا تھا جب میں نے وہ دیکھا سینٹ کے اندر جو گھریلو تشدد کے حوالے سے جو باقاعدہ بل پاس ہوا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ دوسرے لفظوں میں آئلی نظام کو اور گھروں کو تباہ کرنے والا قانون ہے. اب عورت جو ہے جی پی ایس لگوائے گی اپنے شوہر کے ہاتھ میں کہ اس کو ٹریک کرے گی جی کہ اس نے جو ہے کہاں کا جانا ہے اور کیا کرنا ہے. بہرحال اس پہ گفتگو بہرحال کسی دن کسی موقع پہ کریں گے. ایک بات اور بتائیے کہ جو سوال آیا کہ وراثت زندگی میں کیا منتقل ہو سکتی ہے؟ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وراثت جو اس کے پاس جو جائیداد ہے شریعت مطہرہ کے مطابق اس کے حصوں کی وصیت کر جائے، لکھوا جائے. اور اس ضمن میں تو علماء نے اتنی تاکید کی ہے کہ جس طرح آپ نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اسی طرح آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی جائیداد کے بارے میں، کیونکہ اگر آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد میں سے کوئی آدمی طاقت کے زور پر، اختیارات کے زور پر، کسی اور وجہ سے دوسرے کا حق مارتا ہے تو اس کے ضمن میں باز پرس آپ سے ہوگی. اس لیے بہترین شریعت مطہرہ نے ہمیں کہا کہ آپ وصیت تحریر کروا دیں. ہر ایک کو پتہ ہو کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں یہ حصہ ملے گا. اچھا سر، میرا خیال ہے یہ اتنی اہم ترین آپ بات کر رہے ہیں. میں نے خود مشاہدے میں کئی کیسز دیکھے ہیں کہ ہوا یہ ہے کہ وہ جی کر لیں گے، ٹھیک ہے وراثت لکھ دیں گے، ہو جائے گا جی، ہو جائے گا پیپر، وکیل کو بلوا لیں گے، پتہ چلا اس درمیان جو ہے بڑے صاحب جو ہیں وہ چلے گئے دنیا سے. اب وہ چلے گئے تو وہ اولادیں چونکہ اس میں وہ بیٹے شاطر تھے، بچیاں بڑی مطلب پیار کرنے والی تھیں، وہ باپ کے بہت ہی مطیع و فرما بردار، تو بابا کر لیں گے، ہمیں چاہیے نہیں بابا، وہ یہ ہوا سارا غصب کر کے. جنید صاحب بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے کہ جتنا پیار ہمارے ساتھ ہمارے پیدا کرنے والے کو ہے، جتنی بھلائی ہماری وہ چاہتا ہے اور کہیں نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے سامنے گردن جھکانی چاہیے. اپنا فلسفہ لے کر، دوسرے لوگوں کی مثالیں لے کر تو ہمارے لیے یہ بہتر ہے
ہے کہ قرآن پاک میں جو حصص مقرر کر دیے گئے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جتنا جتنا حصہ رکھا اس کے مطابق وصیت کو تحریر کر دے. اچھا اگلا سوال جو ہے 60,000 ملرے کے حساب سے، یعنی جس زمانے میں اپنی بیٹی کو جہیز کی صورت میں جو مکان دیا ہوگا 60,000 روپے پر ملرہ جو اس کی قیمت ہوگی. اب وہ ظاہر ہے باپ چلے گئے، اس کے بعد وہ اولادوں کی نیت خراب ہوئی، وہ 4 لاکھ روپے ملرہ جو ہے اس کی قیمت ہو گئی. پیچھے سے انہوں نے کیس کو فارغ کیا، پیسے لے کے ایک طرف ہو گئے. اب داماد یہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اپنے جو ہے سالے ان کے خلاف. جی جس وقت وہ عطا کی گئی اس وقت جو قیمت تھی اسی کو مد نظر رکھ کر وہ چیز اس کی ملکیت ہو چکی. اب اس کے بعد چاہے وہ 20% یا 100% یا 1000% بھی بڑھ گئی تو اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے، یعنی اسی کا ہے نا. اس نے باپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بیٹوں کے حصے میں بھی تو آیا ہے. تو کیا بیٹے بھی اس بات پر آمادہ ہوں گے کہ ان کی جائیداد اتنی ترقی کر گئی تو وہ بھی اس میں سے اپنی بہنوں کو حصہ دیں؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا ظلم یہی ہو رہا ہے کہ عورت کو کمزور ہو کر نہ تو اس کو ورثے میں حصہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی وصیت کی جاتی ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، جو حصص مقرر کیے گئے ان کے مطابق. اچھا اس میں ایک اور ٹیکنیکل بات ہے جس کی وضاحت ذرا سا کر دیجئے، کیونکہ ایک کنفیوژن جو مجھے محسوس ہوتی ہے اس سوال میں. یہ جو مکان دیا ہے یہ ایکچولی جو ہے اپنا جہیز کی مد میں دیا ہے، لیکن وہ ورثے کی رقم جو بنتی تھی اس کا مطلب سمجھ لیں مکان لے کے دے دیا، لیکن وہ دیا جہیز کی شکل میں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیا یہ دینا جائز ہوگا؟ پہلے تو یہ بتائیے، ورثہ چلا گیا. جب تک میرے سانس چل رہے ہیں جو چیز میری ملکیت میں ہے میں اس میں تصرف کا اختیار رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے لیے جو حصہ مقرر کر دیا اس میں رد و بدل کا کسی کو میرے بغیر اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. چاہے اس کی قیمت کہیں سے کہیں چلی جائے. یہ ایک نصیبے کی بات ہے. بیٹے نے باپ نے اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر دیا تو اسی طرح باپ نے بیٹے کی وری پر بھی تو بہت کچھ خرچ کیا ہے. آج ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. سر یہاں رک کے ذرا سا وضاحت کر دیجئے کہ وہ کیا وراثت ہو گئی، مطلب وراثت کا پیسہ ادا ہو گیا؟ اگر باپ نے وہاں پر یہ طے کر دیا کہ بیٹی میں آپ کو یہ حصہ آپ کا بنتا ہے، یہ جہیز کے طور پر دے رہا ہوں اس لیے اب آپ کا بیٹوں کے ساتھ تو وہ طے ہو گیا. اچھا اب ایک بات بتائیے، ایک مطلقاً ذرا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے کہ جہاں ہم خلق پر خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اتنے انعامات عطا کرتا ہے، تو جہاں بات یہ ہے کہ مالی حوالے سے اگر ماں کے حقوق پورے کرنے کی بات آئے، بیٹی کے، بہن کے، بیوی کے یا جو بیوہ ہے، تو پھر سوچیے اس کے بارے میں بتائیے. جنید صاحب اللہ تعالیٰ نے انسانی رشتوں کو اتنی تکریم دی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ سوال ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ایک جگہ کھڑے ہو کر 1000 نوافل پڑھتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی یا بیٹے کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو زیادہ اجر کا حقدار کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے اس کو اجر ان 1000 نوافل کے مقابلے میں زیادہ دیا جا رہا ہے. اسی لیے تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بیٹیوں کے بارے میں جب فرمایا کہ ان کی کفالت کرنے والا، ان کا نکاح کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، تو وہ اسی ضمن میں تھا. اور پھر یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عورت پر مالی طور پر مشکل وقت آتا ہے تو اسلام نے اس کی دستگیری کی ہے. ہمارے سامنے 28ویں پارے کی ابتدائی آیات کو آپ دیکھیں کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ جو حضرت اوس بن صامت کی بیوی ہیں اپنے چچزاد، ان کے جہاں جب زہار ہو گیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ انت کا ظہر امی، تو اب وہ تڑپ اٹھیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر کے اس حصے میں کہاں جاؤں گی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا زہار کے ضمن میں بھی فدیہ رکھ کر اس کا ایک فدیہ مقرر کرنے کے بعد کہا کہ نہیں ان کا پورا خیال رکھا جائے گا، ان کو حق دیا جائے گا. اور اس ضمن میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان انصاف کو ایک لمحے کے لیے بھی. اب وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ ایک مرلے کی جگہ اتنی ہو گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر ایک بالشت کے برابر بھی جگہ کسی کی قبضے میں لیتا ہے، قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کی مقدار میں اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا اور وہ کھینچتا پھرے گا کہ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کو یاد رکھتے ہوئے عورت کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. ماں کا، بیٹی کا، بہن کا جو حصہ شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے لوگ مہر بھی معاف کرا لیا کرتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اگر عورت کی خود ول ہو تو معاف کر سکتی ہے، ادروائز تو ایسا نہیں ہے نا.
اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ آت النساء صدقاتہن نہلا، عورتوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے دو، ٹھیک ہے۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 ضلعوں کے حکمران ہیں اور بڑے دبدبے کے ساتھ مسجد کے منبر پر فرماتے ہیں کہ آج کل لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے حق مہر زیادہ مقرر کرنا شروع کر دیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی مقدار مقرر کر دی جائے۔ تو مجمع میں سے ایک عورت اٹھی اور وہ کہنے لگی کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے قنطار بھی حق مہر رکھا ہے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر بیٹھ گئے کہ عمر تجھ سے یہ عورت زیادہ جانتی ہے، آپ نے مہر مقرر بالکل ٹھیک، بالکل۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا بات کو اور تھوڑا سا کھولتے ہیں رائے صاحب جی، جو ایک مطلب اگر مزاج آپ اسلام کو دیکھیں کہ ایک سرٹن باؤنڈری بنائی، اس سرٹن باؤنڈری میں اتنا وقار دے دیا کہ اگر وہ بطور بزنس وومن یا اگر وہ مثال کے طور پر جاب کرنا چاہتی ہے، کسی شعبے میں کام کرنا چاہتی ہے، تو اس سرٹن باؤنڈری میں رہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پہ عورت کو آزادی دی ہے۔ تو اسی پرسپیکٹو میں ذرا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آئین پاکستان اور قوانین کی روشنی میں عورتوں کو جتنے حقوق دیے گئے مالی طور پہ اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ ہمیں سوال یہ بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہیے کیا ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ ذرا اس بارے میں بتائیے۔ میں عرض کرتا ہوں جی کہ یہ جو جیسے اب تک ہم قرآن و حدیث کا جائزہ لے چکے ہیں کہ عورت کی بیٹی سے لے کر ایون ماں اور پھر ہر حیثیت میں اس کو پروٹیکشن دی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ بلیو کر لیں کہ عورت کی موجیں ہی موجیں ہیں اسلام میں۔ دیکھیں نا، عورت کو وراثت مل رہی ہے، عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب میں نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے سمیت دیکھا ہے کہ اگر ماں میں جوتا اٹھا کے مارتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی بسم اللہ، بلکہ وہ کہتے ہیں سعادت ہے ہماری، سعادت ہے۔ اچھا یہ اسلام کا اعجاز ہے نا کہ اسلام، اگر دیکھیں نا ہماری تربیت دوسری طرح کی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑھیا کون ہے، اس کی جرت کیسی ہوئی کہ ہمیں کی ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ یقین کر لیں، میرے ایک دوست ہیں وہ ان کی چیف سیکرٹری کے آفر ہوئی لگنے کہ انہوں نے کہا نہیں میری والدہ بیمار ہے، میں نے نہیں لگنا۔ بڑی بڑی سیٹیں لوگوں نے ٹھکرا دی، لوگوں نے باہر جانا تھا وہ نہیں کیا والدین کی وجہ سے، خاص طور پہ بدبخت ایسے ہیں جو پھر بھی نہیں سمجھ پاتے، وہ مطلب ایک وہ بھی طبقہ ہے۔ لیکن اوورآل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت، لیکن ہمارا جو وراثت کا ایشو ہے نا، وہ جو پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے نا، یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس اللہ آپ کو صحیح زندگی دی، یا میرے پاس 10 کروڑ روپے ہے، اب یہ ہے کہ اگر میں سارا اولاد کو آج ٹرانسفر کر دیتا ہوں یا کوئی بھی شخص، تو اولاد دھکے مار کے مجھے گھر سے باہر نکال دے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اچھا ابھی ایک آرڈیننس بھی پاس ہوا ہے، وہ ہمارا دوست ہی، اس نے پہلا فیصلہ اس پہ دیا ہے کہ والدین، اچھا اب اس نے والد بوڑھا ہے، کما نہیں سکتا، والدہ بوڑھی ہے، اس نے اپنا بھی تو وہ کرنا ہے نا حساب کھاتا۔ اچھا اگر وہ دیتا ہے تو پریشان ہے اور نہیں دیتا ہے تو پریشان ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ یہ جو طے کرنا ہے، مثلا میرے 2 بیٹے ہیں، میں کہتا ہوں یہ مکان تمہارا ہے، یہ دکان تمہاری ہے، اللہ نے ان کا ایسا برابر کیا ہے، اگر 1 روپیہ بھی اونچ نیچ ہے تو میری پاور ہی نہیں ہے کہ میں وہ وسیعتیں کر دوں۔ کیا بات ہے، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے لیے قانون، آپ نے پوچھا قانون، اس کے لیے پنجاب میں بڑی اچھی قانون سازی اس میں ہوئی اور ابھی فیڈرل لیول پہ بھی ہوئی، کہ پہلے یہ تھا نا کہ بندہ فوت ہوگا پھر لوگ جائیں گے درخواست دیں گے کہ وراثت کا انتقال ہمارے نام پہ کریں۔ اچھا اب قانون یہ آ گیا، کافی سالوں سے آیا ہوا ہے، اور اس میں امینڈمنٹس بھی بعد میں آئیں کہ خود بخود پابند ہے محکمہ مال، جو تحصیلدار ہے، اے سی ہے، پٹواری ہے، کہ جو بندہ فوت ہوا اس کے انتقال آٹومیٹیکلی اس کے وارثوں کے نام پہ ہوگا۔ واہ، یہ بڑی اچھی بات، یہ بہت اچھی بات ہوئی۔ اچھا پھر اس میں یہ ہوتا تھا کہ 4 وارث ہیں، فرض کے ایک بھائی یا بہن باہر ہے، کہیں عطا پتہ نہیں اس کا، مطلب جسے آپ سکسیشن سرٹیفکیٹ غالباً کہتے ہیں۔ سکسیشن بھی ایک اسی طرح کی چیز ہے، یہ شہری زمین کے لیے ہوتا ہے، میں بھی دیہاتی زمین کا بتا رہا ہوں۔ اچھا دیہاتی زمین کا یہ ہوگا کہ وراثتی انتقال جو ہے وہ اب آٹومیٹکلی چڑھ جاتا ہے، اور اس میں لیتے ہیں فارم بے۔ فارم بے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی فیملی ممبر مس نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہوتا تھا نا 5 بہن بھائیوں نے مشورہ کر کے چھٹے کو بالکل بیچ میں سے نکال دیا کہ ہے ہی نہیں جی۔ اچھا یہ لازمی ہو گیا۔ اب آگئی شہری جائیداد۔ شہری جائیداد کا کیونکہ یہ ACDC والا ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا، وہ کرتا ہے سول کورٹ، جو سول جج ہوتا ہے، اس میں بھی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن کرکس اس کا یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر لازمی طور پر فیصلہ کیا جائے گا۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ جب قانون آئین بنتا ہے، بہت مطلب اس کے پیچھے ایک جوش جذبہ ہوتا ہے اور ساری چیز ہوتی ہے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس پر عمل درآمد جو ہے نا اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بالکل روٹین بن جاتی ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، ادروائز 6 مہینے میں یہ فیصلہ ہو جائے۔ لیکن شہری جائیداد کا بھی یہ ہے کہ اب ایک مکان ہے، فرض کریں 4 بھائی، والد کی ڈیتھ ہو گئی، 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں۔ اچھا وہ جب تک بکے گا نہیں، یا کوئی ایک خریدے گا نہیں، وہ یہ خریدے گا تو وہ کہے گا جو پہلے بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا جی میں تو کم پہ لیتا ہوں، یہ ساری اس میں ایڈریس کی گئی ہیں، لیکن مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ اچھا اگر امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے تو میں ایک اور بات سمجھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ کسی قانون کے تابع ہو کر کسی بات کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، یا کسی بائی ہوک اور بائی کروک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے تو یہ کام کرنا ہے، اب ظاہر ہے ورنہ تو میں قانون کی شکنجے میں آ جاؤں گا۔ ایک انسان کے اندر انسان ہوتا ہے نا
جو یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا, قرآن کہتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ان کے احکامات ہیں. ہم بیسکلی کیا آئین پاکستان اس بارے میں کچھ مطلب ہمیں وضاحت کرتا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ ہم اس بات پہ چلنے کو کیوں تیار نہیں ہیں کہ صاحب ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنانی ہے, تقسیم یہی کرنا ہے, یہ مالی حقوق دینے عورتوں کو. دیکھیے اس کی وجہ ہے یہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا جہیز والی, یہ بالکل ہندوازم سے ہم نے انہیریٹ کی ہے. ایگزیکٹلی آپ ہندوازم کی وہ میں نے کتابیں بھی لکھی, دو مطالعہ پاکستان پر میں نے کمپیریزن کیا ہے ہندوازم کا اور ہمارا. ایگزیکٹلی ایسا ہی. اچھا ہم دیکھیں نا درخت کو وہ مار لیتے ہیں جفا کہ جی میرا بخار تو لے لے. شادی کے موقع پہ شاید علامہ صاحب جانتے ہوں گے ہمارے نا کھڈکنے بناتے ہیں. کھڈکنے کا مطلب ہے آٹے کے بت بناتے ہیں, جس طرح کی بارات آنی ہے تو کوئی لنگڑا ہے, لولا ہے, لمبا ہے. اچھا یہ جو رنگ پھینکتے ہیں یہ ہولی, آپ اس کو دیکھتے جائیے گا, لگے گا صرف وہ تبدیل ہوئے. ہم جو چاروں لوگ بیٹھے ہیں نا پاکستانی ہیں نا, اگر آج ہم امریکہ چلے جائیں نا 5 سال کے لیے تو ہم 2-3 شلوار قمیض ساتھ ضرور رکھ لیں گے کہ یار اب ذرا آسان ہو گئے, کہ انگریز پھر مر جاتے ہیں پینٹ شرٹ میں. وہ کلچر ہم نے اسلام والا اپنایا نہیں ہے نا, کلمہ تو پڑھ لیا. کلچر وہ جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا آج بھی وہی ہے کہ جہیز کا مطلب ہے وہ. اچھا جہیز جیسے کہ فرمایا گیا یہاں پہ پروفیسر صاحب نے بتایا, علامہ صاحب نے, کہ جہیز یا تو کلیئر کٹ ہو کے تحفہ ہے, یا بالکل آپ لے سکتے ہیں کہ جی اس کا یہ حصہ بنتا ہے, وہ سارے بہن بھائیوں میں بیٹھ کے طے کر لیا جائے کہ ٹوٹل وراثت میں بیٹی کا حصہ بنتا ہے 25 روپے یا 25 لاکھ. وہ کہتی ہے جی مجھے آج دے دیں, اس کو دے دیں, لیکن پھر وہ لکھت پڑھت میں آ جائے جی کہ اس نے وراثت کا حق وصول کر لیا. کیونکہ یہ ٹھیک ہے وہ وصیت والی بات ہے, لیکن 1/3 تک وہ ہو سکتی ہے, وہ آپ زندگی میں جس کو چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن باقی حصے بالکل متعین شدہ ہیں, 1 روپیہ نہ اوپر نہ نیچے. ٹھیک. علامہ صاحب آخر میں یہ جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں, اب مثال کے طور پہ نانو نفقے کی بات آ جائے تو عورت مسائل کا شکار کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ماشاءاللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انتہائی خوف خدا کے تحت یہ سارے معاملات جو ہیں بر وقت نمٹا دیتے ہیں. نانو نفقے کا بھی خیال کریں گے, وہ تمام جو جتنی بھی لائبلٹیز ہیں اس کا بھی خیال کریں گے, وراثت بھی جو ہے پراپر تقسیم ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں, لیکن جہاں ہو رہا ہے وہاں بے انتہا شدت ہے. تو یہ بتائیے ایک تو جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں بنیادی طور پہ کیا, دوسری بات یہ کہ یہ سارے معاملات عموماً بیٹیوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں, بیٹوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے, اور آخری اسی سے ریلیونٹ بات کہ عورت کو مالی حقوق ان کے کیسے دیے جائیں. جی جناب, سب سے اہم ترین بات تو یہ ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھنا ہے کہ ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ نہیں. جب جناب عمر بن عبدالعزیز نے خلافت پر بیٹھ کے کہا تھا نا کہ جس کا جو بھی مال کھایا ہے وہ ظہر تک لوٹانے کی تیاری کر لے, تو ان کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا آپ حکمران ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس ظہر تک زندگی کی گارنٹی ہے. سب سے اہم ترین ذمہ داری تو ہماری اسٹیٹ کی ہے کہ جب ہم لوگ جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں ہمارے جانے کا انداز اور ہوتا ہے, جب ہم موٹر وے پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے موٹر وے پہ چڑھ کے آنے کا انداز اور ہوتا ہے. قانون کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی ہی کسی ریاست کو ریاست بناتی ہے. تو سب سے اہم ترین بات تو یہ ہے کہ جو بھی شرعی احکام اللہ پاک نے قرآن پاک میں دے دیے, وہ خواہ وراثت کے بارے میں ہوں یا کسی اور چیز کے بارے میں, بغیر کسی جھجک کے اس کا عمل درآمد ہی واحد کامیابی کا حل ہے. دوسری بات, جیسے رائے صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہندوانہ رسومات ہیں, اور جیسے ہندوازم میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت ہمیشہ ثانوی حیثیت میں رہتی ہے, اور اسلام سے پہلے تقریباً ہر دین کی بھی یہی کیفیت تھی. اس وجہ سے مرد کیونکہ معاشرے میں ہوتا ہے, پاورفل ہوتا ہے, وہ ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی لے لیتا ہے اور دیگر ساری طاقت کو بھی استعمال کر سکتا ہے. اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میاں اور بیوی, اس ایک مثال سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم کس طریقے سے اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. میاں اور بیوی اکٹھے بیٹھے ہیں اور بیوی کی غلطی ہے اور اس کی وجہ سے اکیلے میاں کو غصہ آ گیا. میں مثال اس کی اپنی کلاس میں یوں دیا کرتا ہوں کہ بیوی کے ہاتھ میں پانی کا جگ ہے اور کسی وجہ سے اسے ٹھوکر لگی اور وہ پانی خامند کے اوپر گر گیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں اگر میاں اپنے غصے کو کنٹرول کر لے, اور یہ کوئی بڑی چیز تو نہیں ہے, آپ نے صرف غصے کو کنٹرول کرنا ہے, بالش کے بدلے میں 7 زمینیں گلے میں ڈالنی ہیں اور یہاں پر صرف غصے کو کنٹرول کرنا ہے, تو حدیث کی تفہیم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا جس طرح 2 بیٹیوں کے لیے فرمایا, کہا کہ اس کی جنت کا ذمہ دار میں ہوں گا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ عورت کے رستے سے وہ بیٹی ہو تو ہم جنت میں جاتے ہیں, وہ بہن ہو تو ہم جنت میں جاتے ہیں, وہ بیوی ہے تو ہم جنت میں جاتے ہیں, وہ ماں ہے تو ہم جنت میں جاتے ہیں. یہ حیاؤں والے وہ رشتے ہیں جو ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رحمت لے کے آتے ہیں. اچھا, صرف بیٹیوں کے ساتھ نہیں بلکہ ایک بات اور جو خاص طور پہ اس پہ ذرا کلام فرمائیے
کہ ان بچوں کے ساتھ تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے جو جوانی میں یا ویسے مطلب نوجوانی میں جوانی میں جو ہے بیوہ اگر ہو جائیں تو سسرالیوں کا رویہ جو ہوتا ہے اور وراثت کے اس کے پیسے جو ہیں وہ تو سمجھ لیجیے بالکل پھر وہ وائٹ واش ہو جاتے ہیں، وہ تو ایک ہی طرف ہو جاتا ہے معاملہ سارا. بہت بڑا ظلم ہوتا ہے ان پر، وہ راتیں بھی بھاری ہیں، وہ دن بھی بھاری ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں کہ ہم ان کو سہارا دے سکیں، اور جس طرح یہ معاشرہ ٹریٹ کرتا ہے وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بات وہیں پر ہی آئے گی کہ اگر آپ نے کامل زندگی گزارنی ہے، کسی جگہ پر بھی گزارنی ہے، ہزارہا خرابیوں کا ایک ہی ذات سے آپ کو ادراک ملے گا. میں عرض کروں جناب، اگر آپ استاد ہیں نا تو آپ کو صفا کے چبوترے کی زیارت کرنی پڑے گی، اگر آپ شاگرد ہیں تو آپ کو روح الامین کے ذریعے اللہ کے محبوب کی زیارت کرنی پڑے گی، اگر آپ باپ ہیں تو اماں فاطمہ کے والد گرامی کی زیارت کرنی پڑے گی، اگر آپ حکمران ہیں، اگر آپ تاجر ہیں، اگر آپ طبیب ہیں، اگر آپ بزنس مین ہیں. الغرض مسلم اور مومن جس کیفیت میں بھی آ کے اعراج کو پانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے وہ سارے حقوق اور فرائض ادا کر کے جائے اور اللہ کے حضور سرخرو ہو، اسے اپنے کریم کے در پہ آنا. فائنل 2 جملوں میں میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میسج یہ میں بالکل یہ دینا چاہوں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، حقوق، اور وہ بھی خاص طور پہ خواتین کے حقوق. اب دیکھیں ہمارا آئین پاکستان 280 آرٹیکلز ہیں، اس میں صرف ایک آرٹیکل ایسا ہے جو صرف عورتوں کے بارے میں، آرٹیکل 34. ٹھیک ہے. اسلام نے بھی دیکھیں نا ایک دھماکہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، ہم کہتے ہیں یار فلاں جگہ فلسطین میں فلاں جگہ پہ اتنے لوگ ہلاک ہو گئے، اتنی عورتیں اور اتنے بچے، ان کا خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں. یعنی جو بھی کمزور طبقہ ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ نے اگر آج ہمیں کسی پوزیشن میں کیا ہے، جیسے حدیث ہے کہ سوال کیا جائے گا، ہماری جنت دوزخ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور میں 10 سیکنڈ آپ کے لوں گا. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا 98 میں. میری بہنوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم حصہ دیتے ہیں. میں نے کہا بہن بات سنیں، آپ کو جو ملا ہے ہمیں اس سے ڈبل ملا ہے. میں نے آپ کو 1 ایکڑ اوپر کیا ایک مرلہ نہیں دینا، جو میرا رائٹ ہے، اور آپ کا ہم نے لینا بھی نہیں. منقولہ سے بھی ہم نے ان کو دیا، اور یہ اس ایریے میں ہم نے پہلی اگزامپل قائم کی. یہ ضروری ہے کہ ہماری یہ پڑھائی لکھائی، نمازیں، ٹوپیاں، داڑیاں، تسبیحیں، یہ سب اس میں آئے، اور وہ ظاہری طور پہ ورنہ منہ پہ مار دی جائیں گی. ایگزیکٹلی، وہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ایک مثال قائم کی. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر 2 جملوں میں پلیز کیا پیغام؟ یہ میں ضمن میں یہی عرض کروں گا کہ آج ہم جن باتوں پر بات کر رہے ہیں ان چیزوں کو قومی نصاب کا حصہ بنایا جائے. ہماری بیٹیوں کو شروع سے ہی معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اپنے طرف سے فضل سے نوازا ہے وہ کیا کیا ہے. بالکل ٹھیک. اس لیے ہم شروع سے ان کی تعلیم کا بندوبست اس انداز سے کریں کہ انہیں تمام تر اپنے حقوق کو فرائض کریں. بالکل. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا. اللہ کرے یہ گفتگو ان دلوں کو جو کہ سخت ترین دل ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ قبضہ مافیا جو ہے، جو اپنی بیٹیوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اللہ کرے ان تک پہنچے، ان کے دل نرم ہو. بہت شکریہ جی. کتاب الشفا کی جانب چلنے سے قبل وہی بات ناظرین، آپ جہاں جہاں دنیا میں بستے ہیں، میں ایک بات عرض کروں، اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیے. اور بہترین انداز یہ صاحب کہ میں اس وقت پاکستانیوں سے خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر سے یہ عہد کر لیجئے کہ مجھے اب جو ہے یہودیوں کے پروڈکٹس اور اسرائیلی پروڈکٹس نہیں چاہیے. یہ ریونیو جنریٹ ہو کر وہاں جاتا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا ہمارے ہی خلاف جنگوں میں استعمال ہوتا ہے. لہذا جو کچھ خریدنا ہے پاکستان کا خریدنا ہے، پاکستان کی پروڈکٹس، اور پاکستان میں ہی ریونیو کو جنریٹ کرنا ہے. کتاب الشفا میں میاں بیوی کے درمیان باہمی محبت کے حوالے سے وظیفہ. اگر میاں بیوی کے درمیان چپکلش چلتی رہتی ہو تو سورہ روم کی آیت نمبر 21 99 بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھائیں، انشاءاللہ رشتوں میں باہمی الفت و محبت پیدا ہوگی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک کہ عورتوں کے لیے اپنے دل میں احترام پیدا کرو اور ان کے حقوق خوش اسلوبی سے ادا کرو تاکہ جنت گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بن جائے. روزنامہ 92 نیوز میں کہ مالی حقوق، اسلامی تعلیمات، آئین پاکستان اور معاشرتی رویے کے حوالے سے مضمون ضرور پڑھیے گا. ٹویٹر پر، فیس بک پر، یوٹیوب پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا. آئیے آپ وہاں موجود، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم